ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 8 آیات۔ اس وقت فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نامی یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ وہ رات کے وقت یسوع کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو نشان تو دکھاتا ہے کوئی دکھا نہیں سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی از سر نو پیدا نہ ہو، میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی از سر نو پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی دیکھ نہیں سکتا۔ نیکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جسد سے پیدا ہوا ہے وہ جسد ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے۔ تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا کہ تمہیں از سر نو پیدا ہونا ضرور ہے۔ ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے، مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی اور کہاں جاتی ہے۔ ہر وہ جو روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج ہم نے سنا کہ نیکودیمس سے گفتگو میں یسوع المسیح نے نئی پیدائش پر تعلیم دیتے ہوئے اعلان کیا کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نئی پیدائش انسان کے باطن میں پاک روح کے وسیلے سے ہوتی ہے، جس کا اعلانیہ اظہار وہ دوسروں کی موجودگی میں پانی کا بپتسمہ لے کر کرتا ہے۔ پاک روح نے نہ صرف یسوع ناصری کو مردوں میں سے زندہ کیا، بلکہ اس کے جی اٹھنے کے باعث وہ آج روحانی طور پر مردہ انسان کو نئی زندگی میں داخل کرنے کے لیے بھی سرگرم ہے۔ روح القدس گنہگار انسان کو پرانی گناہ آلودہ زندگی سے نکال کر نیا بناتا ہے۔ ایسا خدا کی مہربانی، الفت اور رحمت کے باعث ہوتا ہے۔ اس نے یسوع المسیح کی موت اور جی اٹھنے کے وسیلے سے کثرت سے یہ ظاہر کیا تاکہ لوگ خدا کے حضور راست باز ٹھہرائے جا سکیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں۔ دوستی کا پیغمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔